حي على الفلاح. ویلکم بیک ہمارے دوستوں اور ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہدایت کے سر چشمے چینل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہدایت کے سر چشمے، اور آج ہمارا ویڈیو میں ہمارے ساتھ انڈیا کے بہت ہی مانے ہوئے مولانا صاحب سید امین القادری صاحب ہمارے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو نئے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اسلام کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم بھی دریاؤں پہ جاتے ہیں لیکن شراب پینے جاتے ہیں، مووی دیکھنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب لوگ دریا کے کنارے زنا کریں گے تو دریاؤں کے ذریعے سے ایسا عذاب آئے گا نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم، پکنک پر جاتا آج گناہ کے سوا لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا، جبکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے، اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے۔ موت آئے گی نہ پھر دنیا میں نہیں آؤ گے، ایک بار آؤ گے دوبارہ نہیں آؤ گے۔ روح اللہ کے پاس چلی جائے گی، یا تو جنت میں جاؤ گے یا تو جہنم میں جاؤ گے، پلٹ کر پھر نہیں آؤ گے۔ جس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہو نا، ایک بار، صرف ایک بار کچھ اچھا کر لو، کچھ نیکی کر لو، دماغ سے کام لو، تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے ایمان کا سودا مت کرو، تہمات پرستی کی طرف مت جاؤ، انسان پرستی کی طرف مت جاؤ۔ خدا پرست بنو، پھر کوئی پرست مت بنو۔ مسلمان صرف خدا پرست ہے، اور اگر کسی سے کرنا ہے تو اللہ کے محبوبوں سے پیار کرو، جس کا حکم دیا اس پر عمل کرو۔ عرض کر رہا تھا ایک جوان ہے جو ٹہل رہا ہے دریا کے کنارے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتی اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ اس جوان نے اپنے خادم سے کہا ذرا جا تو پوچھ وہ بڑھیا روتی کیوں ہے، کیونکہ وہ جوان کوئی معمولی جوان نہیں تھا، وہ جوان حسنی حسینی سید تھا، اور سید کی یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس سید نے دیکھا، صحیح النسب سید نے کہا دیکھ تو وہ روتی کیوں ہے۔ جانے والا خادم گیا، اس نے کہا بڑی بھی روتی کیوں ہے۔ بڑی بھی نے غصے سے کہا روتی میں ہوں، تیرا جاتا کیا، چل یہاں سے چلا جا۔ وہ آ گیا خادم، مخدوم میرے، وہ تو اپنی بات بتاتی نہیں، غصے میں آتی ہے، شاید غم زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اس پر۔ پھر وہ جوان خود گیا، مائی کیوں روتی ہے؟ کچھوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں دشمن بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والی صورتیں جہاں کوئی انکار نہیں کر پاتا۔ اس جوان نے کہا مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا سن، رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ میرے مخدوم یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مذہب سے یہودی ہوں، میرا مذہب یہودیت ہے، ایک ہی بیٹے کی پرورش کی تھی کیونکہ میرا شوہر میری جوانی میں مر گیا تھا، وہی میرا سہارا تھا، میری امیدوں کی کرن تھی، وہی میری امیدوں کی کھلتی ہوئی کلی تھی۔ میں نے بیٹے کو جوان کیا اس امید کے ساتھ کہ جوان ہوگا تو شادی رچاؤں گی بڑی دھوم دھام سے۔ بالآخر میرا بیٹا جوان ہوا، میں نے سامنے کی بستی میں اس کا رشتہ دیکھا اور دھوم دھام سے بارات گئی، اور اس کے بعد اس کی شادی رچا کر کے جب میں واپس کشتی میں آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی، چند لوگ اترے، پھر ہوا چلی، کشتی پھر واپس گئی، اور میری نگاہوں کے سامنے بیچ دریا میں کشتی ڈوب گئی۔ اب میں نہ روؤں تو کون روئے؟ میرا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، میرے گھر میں بہار آنے سے پہلے خزاں آ گئی، میرے گھر میں رونق آنے سے پہلے بے رونقی آ گئی، میرے گھر میں اجالا آنے سے پہلے اندھیرا آ گیا، میرے گھر میں خوشیاں آنے سے پہلے غموں نے میرے گھر کو دیکھ لیا۔ کس کے پاس جا کر فریاد کروں، آہو بکا کروں؟ کہا کہ ٹھہر، ابھی ٹھہر، میرا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائے گا۔ وہ بڑھیا بھی جانتی تھی اللہ کا نام کیونکہ تھی یہودی، لیکن غلطی سے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی اللہ ہے اور عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ بیٹیوں سے پاک ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ آپ کہیں گے سب کو اولاد ہونا یہ
اس کی شان اور صفت ہے. اللہ کو اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی حکمتیں بہت سی ہے، بہت سی، لیکن اہل عشق کچھ اشارے کرتے ہیں. کیونکہ جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ بولو، بیٹے سے. صحیح ہے، بیٹے سے. قربان، اس کا تو ایک ہی محبوب ہے جس کے صدقے کائنات کو بنایا. اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بفرض محال اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو لوگ کہتے محبوب سے زیادہ بیٹے کو چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، ہماری کوئی اولاد ہی نہیں، پاک ہے وہ اولاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو آمینہ کے لال کو چاہتے ہیں. لوگوں کو کیا پتا رسالت کی شان کیا ہے؟ رسالت پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھو، توحید پوچھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھو، اور توحید و رسالت کا درس لینا ہے تو اہل سنت سے پوچھو. کیونکہ ہمارے پاس توحید و رسالت دونوں کی تعلیمات موجود ہیں. لوگوں کو کیا خبر، توحید بیان کرتے وقت نبی کی توہین کرتے ہیں، رسالت بیان کرتے وقت خدا کی توہین کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. عرض یہ کر رہا تھا، اس جوان نے کہا روک ابھی کشتی باہر نکلے گی. دعویٰ بڑا تھا. اس نے کہا ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکلتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال. ندا آئی میرے بندے، جو کشتی ڈوبی تھی اس کو 12 سال ہوئے، تجھے پتہ ہے. ڈوبنے والے انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا، تجھے پتہ ہے. ان مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا، تجھے پتہ ہے. جو انسان کو مچھلی کھا گئی تھی اس مچھلی کو انسانوں نے کھایا. جن انسانوں نے کھایا فضلہ بن کے زمین پہ آیا، ان کو ذروں نے کھایا، جانوروں نے کھایا. ان جانوروں کو پھر کسی جانور نے کھایا. دیکھ رہے کتنے درجے، کتنے درجے ہیں. آج تو نے سوال کیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، وہ بھی 12 سال کی. کیفیت یہ ہے نا میرے بندے. ادھر سے عرض ہوگی اگر میری بات نہیں ماننی تھی تو پھر مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تیری توفیق کے بغیر کوئی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما. تو نے مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کا لباس کی طرف ہاتھ بڑھا. تیری عزت کی قسم اگر ڈوبی کشتی واپس نہ آئے گی تو تیرا یہ بندہ اپنا لباس، اپنی اوپر کی چادر اتار دے گا، پھر زندگی میں کبھی نہیں پہنے گا. ارشاد ہوا دیکھ میری قدرت کا تماشا، نگاہ کر. جیسے نگاہ کی تو دنیا نے بھی دیکھا اور اس جوان نے بھی دیکھا کہ ڈوبی کشتی تیرتی نظر آتی ہے. 12 سال کی ڈوبی کشتی جس کو مچھلیوں نے کھایا، مچھلیوں کو انسان نے فضلے کو زمین پہ ڈالا، زمین نے کھایا، جانوروں نے کھایا، جانوروں کو جانوروں نے کھایا. کتنا عرصہ بیت گیا لیکن اس کشتی کو واپس آنے میں 1 منٹ نہیں لگا. فریاد میں اتنا وقت لگا، کام پورا ہونے میں وقت نہیں لگا. میرے دادا مرشد کہتے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. نکالنے والا کون تھا؟ تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. تب ہمیں پتا چلا جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کیا ہوگی، قادر کی قدرت کا عالم کیا ہوگا. عبد القادر کی قدرت ہے تو قادر کی قدرت کیا ہوگی. یہ دعا میں تاثیر کب آتی ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ نے مجھے اس منزل پر پہنچایا. آج اپنی کیفیت کیا ہے، آج اپنا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تم ان کو بھی دین نہیں سکھا پا رہے. ہم اپنے بچوں کو بھی دین نہیں سکھا پا رہے. یہ بچے یہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی فکر ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو نہ ہم اسلامی تہذیب دے رہے ہیں، نہ تمدن دے رہے ہیں، نہ کلچر دے رہے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے بچوں کا نام بھی اسلام کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتا. پنکی ببلو اپنے بچوں کا ہم یہ نام رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی نام ہے؟
اسلامی نام یہ ہے نہیں، اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو۔ حضور فرماتے تیرا کیا بگڑتا ہے کہ تیرے 3 بیٹے ہو اور تینوں کا نام محمد ہو، محمد نام رکھو، اور ماں باپ نے نہیں رکھا تو ابھی رکھو، اور پکارنے کے لیے کوئی عرف لے لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ محمد کو بلاؤ اور بولو کہ جنت میں جائے۔ جنت کا رضوان فرشتہ کہے گا محمد آؤ جنت میں جاؤ، تو جتنے محمد نام کے ہوں گے وہ سب کے سب جنت کے دروازے پر آئیں گے، بھیڑ لگ جائے گی۔ فرشتہ کہے گا ایک کو بلایا تھا تم کو نہیں، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہے کہ یہ قید آپ نے نہیں لگائی تھی، یہ وضاحت ابھی ہو رہی ہے، اور یہ قید اللہ نے نہیں لگائی، بھی لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کی رحمت مسکرائے گی، اللہ فرمائے گا اب ان کے گناہ آلود چہرے کو مت دیکھ، نام محمد کی وجہ سے بے حساب سب کو جنت میں داخل۔ کالو بالو پپو ٹپو کیوں رکھتے ہو؟ اپنے بچوں کے نام اپنے محبوب کے نام پہ رکھو، اپنے آقا کے نام پہ رکھو، جس سے دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ جب ہمیں کوئی امین کہتا ہے شوق ہوتا ہے، اللہ میرے ماں باپ کو میری دادی کو بہتر جزا دے، اچھا نام رکھا۔ کوئی برا نام، امین نام اس نیت سے رکھا گیا تھا، ہمارے حضور کو لوگ صادق الوعد الامین کہہ کے، میری دادی نے اس نسبت سے نام رکھا تھا۔ آج جب کوئی نام لیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے نبی کے نام پہ پھر محمد کے ساتھ رکھا۔ میرا اصل نام بلکہ میرا جو خاندانی نام ہے وہ محمد امین علی ہے۔ ہمارا خاندانی جو نام رکھنے کا طریقہ ہے، آگے محمد ہوتا ہے، پیچھے علی ہوتا ہے، اور بیچ میں کوئی نام ہوتا ہے۔ ہمارے نام نہ علی کے بغیر مکمل ہوتے ہیں نہ محمد کے بغیر مکمل۔ ہمارے یہاں نام کوئی رکھے جائیں، آگے محمد ہوگا پیچھے علی ہوگا، نام علی ہمارے اس نام کے ساتھ، اسی لیے ہماری آئی ڈی پر بھی یہ نام، ہمارا اصل نام یہ۔ لوگوں نے محبت سے پکارنا امین القادری، لیکن اس پر بھی ہم کوئی جو وہ چراغ پا نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ اصل نام تو علی کے ساتھ ہے، اور لوگوں نے جو محبت سے پکارا تو علی کے بیٹے کے ساتھ پکارا۔ نسبت قادریت بھی کوئی معمولی چیز ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جس کا نام میرے نام سے منسوب ہو جائے پھر وہ میرا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اپنے مدرسے کا نام بھی پھر قادریہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزور غوث پاک کہتے ہیں جو میری طرف منسوب ہو جائے وہ میرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دیکھو اس کی برکتیں کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کے نام پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھو۔ کچھ لوگ یوں ہی محمد رکھ دیتے، ان کو برکت نہیں ملے گی۔ جو حضور کی محبت میں محمد رکھے گا اس کو برکت ملے گی، اور اس کو برکت کتنی ملے گی پتہ ہے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پہ محمد رکھا گیا وہ جس دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا کھانا کبھی نہیں گھٹے گا۔ نام محمد کی برکت ہے۔ احمد نام رکھو، حامد نام رکھو، محمود نام رکھو، یہ نام اتنے برکت والے۔ عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو، عبید اللہ رکھو، یہ صحابہ کے نام پہ نام رکھو۔ آپ دیکھتے ہیں بزرگوں کے نام پہ نام رکھو۔ نام کی خاص بات کیا ہے؟ لوگ رکھتے الماس۔ الماس کس کا نام ہے پتہ ہے؟ پتھر کا نام ہے۔ امبر، روبینا۔ روبینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس تلفظ کے ساتھ پڑھے روبینا، آنکھیں رو رہی، رونے والی آنکھیں۔ جب آپ نے خود ہی نام روتڑا رکھا ہے تو زندگی بھر روئے گی۔ کیوں یہ زندگی؟ عائشہ نام رکھ، خدیجہ نام رکھ، ام حبیبہ رکھ، ام سلمہ رکھ، فاطمہ رکھ، زینب رکھ، ام کلثوم رکھ، نفیسہ مصری کے نام پہ نفیسہ رکھ، زنیرہ صحابیہ کے نام پہ زنیرہ رکھ، سمیہ سب سے پہلے شہید ہونے والی کے نام پہ سمیہ رکھ۔ نام کا اثر بچے پہ پڑتا ہے، جیسا نام ہوگا نام والے کی تاثیر آپ کے بچے میں آئے گی۔
سلمان نام اگر آپ نے رکھا سلمان فارسی کی نیت سے، تب تو برکات سلمان ملے گی، اور اس پلید خان کی نسبت سے رکھا تو پھر وہ آپ کے نام کی بھی گھان کرے گا، نچنیا ہوگا، چور ہوگا، اچکا ہوگا، ڈاکو ہوگا۔ آپ نام ہنسنے کی بات